ایک تھی مانو۔ تو یہ کہانی ہے ایک بلی کی جس کا نام تھا مانو، اور وہ کسی کی چہیتی اور لاڈلی نہ تھی۔ اس نے کپڑ خانے کے ایک کمرے میں آنکھ کھولی جہاں اس نے اپنے ارد گرد ڈھیروں سامان اور اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی حالات مختلف ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک قصاب کی دکان کے پاس رہنے لگی۔ اور پھر ایک دن آیا جب ایک بڑی سی گاڑی میں ایک لڑکی آئی اور اس کی بہن کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ اس کی بہن اس کے ساتھ اس کی بڑی گاڑی میں جا رہی تھی اور وہ بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی اسے جاتا دیکھ کر۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، وہ بڑی ہوتی گئی اور جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی اس کی ماں نے اس کا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ جتنا وہ اپنی ماں کے قریب ہونے کی کوشش کرتی اور بار بار اس کے پاس جاتی، اس کی ماں اتنا ہی غصے میں آتی اور اسے پہچاننے سے انکار کر دیتی۔ بالآخر اس نے یہ ماننے کا فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے۔ اس نے اکیلے رہنے کا فیصلہ کر لیا اور اب وہ گلی کوچوں میں تنہا رہنے لگی۔ مگر ایک دن اس نے اپنی بہن کو دیکھا، وہ ایک بڑے سے لان میں بیٹھی کچھ بہت ہی مزے کا کھا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی بہن کے قریب جائے، مگر یہ کیا، اس کی بہن نے تو اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اتنے میں اس کی مالکن باہر آئی، اس نے مانو کو دیکھا، اس پہ چلائی اور اسے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ مانو بری طرح سے سہم گئی تھی۔ وہ بھاگ کر گھر سے باہر آئی مگر اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ابھی وہ اس صدمے سے ہی نہ نکلی تھی کہ اس نے ایک شرارتی لڑکے کو دیکھا جو ہاتھ میں پتھر لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یوں تو مانو اس کا ارادہ جان چکی تھی۔ اسے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے ہی اس لڑکے کا پھینکا ہوا پتھر اسے بہت زور سے لگا۔ اسے چوٹ آ گئی اور وہ سب گندے لڑکے ہنسنے لگے۔ تھکن اور چوٹ نے مانو کو اور بھی ڈرا دیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ لڑکے اسے اور نہ مارے۔ وہ بھاگ کر ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی وہاں اس نے ایک مہربان لڑکے کو دیکھا۔ پہلے تو وہ ڈر گئی مگر پھر اس نے دیکھا کہ وہ اسے نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ وہ لڑکا مانو کو چھوڑ کر کچن میں گیا اور اس کے لیے ایک دودھ کا پیالہ لے کر آ گیا۔ پہلے تو مانو جھجک رہی تھی مگر پھر وہ لڑکا دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ مانو نے سارا دودھ پی لیا اور اسے اس لڑکے پہ بہت پیار آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لڑکا اور مانو ایک دوسرے سے اتنے مانوس ہو گئے تھے جیسے وہ سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ کچھ دیر بعد لڑکا کمرے میں گیا اور مرہم پٹی کا سامان لے کر آیا۔ اسے بہت پیار سے مانو کی مرہم پٹی کی۔ مہربان لڑکے کی توجہ اور پیار پا کر وہ بہت ہی جلدی سکون میں آ گئی اور نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ لڑکے نے مانو کو بہت ہی پیار اور احتیاط سے اٹھا کر ایک کمرے میں پہنچا دیا اور بستر پر لٹا دیا۔ اس لڑکے نے اپنے ماں باپ سے پوچھا کہ کیا وہ مانو کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ اس کے ماں باپ نے اسے اجازت دے دی۔ مانو بہت خوش تھی، اسے اتنا بڑا گھر مل گیا رہنے کو۔ وہ سارا دن سکون سے کھیلتی کودتی، اپنا کام کرتی، چوہوں کو بھگاتی اور بہت ہی اچھا کھانا کھاتی۔ اسے سب میسر تھا۔ وہ لڑکا اور اس کے ماں باپ بھی اسے بہت پیار کرتے تھے مگر آہستہ آہستہ مانو سست اور کاہل ہوتی جا رہی تھی۔ ہر وقت کھاتے رہنے سے اس پر سستی اور کاہلی چھانے لگی اور اب وہ فریج سے چیزیں بھی چھپا کر کھانے لگی تھی۔ وہ اکثر گھر میں کچھ نہ کچھ توڑ دیا کرتی اور پھر اسے چھپا دیا کرتی تھی۔ اب وہ اچھی مانو نہیں رہی تھی۔ گھر والے بھی اس کی اس تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن مانو نے سنا کہ اس کے گھر والے بات کر رہے تھے کہ کیوں نہ اس بلی سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، یہ تو کسی کام کی نہیں رہی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی بات سے اتفاق کیا مگر جیسے ہی مانو نے یہ سنا اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اپنی پرانی زندگی ایک دم سے یاد آ گئی اور وہ پریشان ہو گئی۔ اگلے ہی روز اسے ٹھان گیا تھا کہ اب وہ ان کا فیصلہ بدل کر رہے گی۔ اس نے دیکھا کہ کچن پہ تو چوہوں نے دھاوا بول دیا ہے۔ وہ بھاگ کر گئی اور ایک ایک کو پکڑ کر کھا لیا۔ وہ گھر کے باقی حصوں میں بھی گئی اور چوہوں اور کاکروچز کی چھٹی کر دی۔ اس طرح وہ ہر روز اپنے کام کرنے لگی، کم کھانے لگی اور پھر سے چاقو چوبند رہنے لگی۔ گھر والے پھر سے خوش ہو گئے اور اس کی زندگی میں ایک سکون سا اتر آیا اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے برے وقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔